ہیں اور جو اتنے دیگر یہاں پر لوگ ہیں جن لوگوں نے اس میں یہاں آ کر کے تعاون دیا اور یہاں آ کر کے باوقار اس محفل کو بنایا ہے، یقیناً وہ تمام کے تمام لوگ شکر کے مستحق ہیں۔ میں آئیے اب چونکہ جس مقصد کے تحت یہ محفل آج منعقد ہوئی تھی، گلزار دہلوی کی خراج عقیدت کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اس شخصیت کو دعوت تقریر دینے کی جسارت کروں کہ جس شخصیت نے یہ محفل اور دعوت نامہ ہم تک پہنچایا اور یہ محفل سجائی ہے۔ یقیناً ان کے دل میں وہ درد ہے باوقار شاعر کے لیے، گلزار دہلوی صاحب کے لیے، وہ ضرور بولیں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں صرف ان کو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس طرح کی محفلیں سجاتے رہے ہیں اور اس دور میں بھی، اس وقت بھی انہوں نے یہ محفل سجا کر کے ایک اپنی باوقار شخصیت کو متعارف کرایا ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پاس ادب ہے اس لیے ہم بولتے نہیں، پاس ادب ہے اس لیے ہم بولتے نہیں، جب بولتے ہیں تو آپ سے کم بولتے نہیں، یہ آواز دے رہا ہے اثر قدے سے کون، ہم نے تو سنا تھا کہ صنم بولتے نہیں۔ زوردار تالیوں کے ساتھ سلیم چالیس کا استقبال کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام عظیم اردو کے شاعر اور مجاہد آزادی جناب گلزار دہلوی کے انتقال پر ملال پر آج ہم سبھی اردو والے یہاں مل کر بیٹھے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ شخص اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اردو زبان کا اتنا بڑا مجاہد تھا وہ شخص کہ اردو زبان کو لے کر کے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ انہوں نے اپنے مشاعروں میں صرف شاعری ہی پیش نہیں کی بلکہ آنے والی نسلوں کو اردو زبان سے متعارف کرانے کے لیے اپنی جدوجہد اور اپنی تقریروں میں یہ بات کہی کہ اے موجودہ نسل، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اردو زبان سے واقف ہو تو اس کے رسم الخط سے اس کو ضرور واقف کرایا جائے۔ یہ گلزار دہلوی کی خصوصیت تھی۔ جس مشاعرے میں بھی آپ شامل ہوتے تھے وہ ہر حال میں اس کی تبلیغ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اردو کے رسم الخط سے آشنا کرایا جائے۔ اپنا تعارف جب کرایا کرتے تھے وہ تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمیشہ کہ زار صاحب تھے والد بندہ، زار صاحب تھے والد بندہ، سائل تھے میرے اول پیر، ہزاروں سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب مرزا کا نبیر، اور میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگیر۔ یہ شعر ہمیشہ پڑھا۔ یقیناً وہ اردو کا مجاہد تھا، وہ ایک اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے بعد یقیناً ایک ایسا اردو کا مجاہد ہمارے اسٹیجوں پر بہت مشکل سے آئے گا۔ ایک شعر اور پڑھا کر بہت اردو کے تعلق سے تو بہت ان کے اشعار ہیں۔ ایک شعر اور ہے کہ تعمیر وطن حسن وفا ہے اردو، بھارت کے ذرے ذرے پہ فدا ہے اردو، اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو کھل جائے گا کہ یہ راز کیا ہے اردو۔ اسی طرح کے تو بہت سے شعر اردو کے پڑھا کرتے تھے آپ۔ 95 سال کی آپ نے عمر پائی اور اردو ادب کا ایک بہت بڑا ان کا سرمایہ ہے جو آج محفوظ ہے۔ انہوں نے ادبی مضامین بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی، شعری مجموعے بھی ان کے بہت سارے شائع ہوئے، بہت بڑے صحافی بھی تھے۔ سائنس کی دنیا ایک سرکاری جو رسالہ نکلتا تھا اس کے آپ ایڈیٹر رہے، بہت باوقار انہوں نے اردو کی خدمت کی اور
انداز گفتگو سے اور اپنے اس شاعرانہ عظمت سے انہوں نے اس پورے ہندوستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اردو زبان سے روشناس کرایا اور روشن کیا۔ ہندوستان کے اس عظیم شاعر کو ہم سبھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ہم آپ سبھی تمام محبان اردو سے کہ آپ لوگ خود بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس اردو زبان سے ضرور متعارف کرائیں گے، ضرور اس زبان کو سکھائیں گے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب ہی نہیں، ہمارا ایک اس سے مذہبی تعلق بھی جڑا ہوا ہے۔ گلزار صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے، مسلمانوں اگر تم نے اردو نہ سیکھی تو تمہارا مذہبی جو اثاثہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تمہارے بچوں کے اندر جو تہذیب اور جو ایک مذہبی جو مواد ہے وہ پورا اردو کے یا عربی کے اندر ہے۔ آپ کی زبان عربی نہیں ہے، اردو ہے، اس لیے آپ لوگوں کا فرض عین ہے کہ آپ لوگ ضرور اردو سیکھیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کو ایک مرتبہ پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے دو بھائی ماسٹر شہزاد صاحب اور حاجی اوصاف صاحب، میری ایک ادنا سے درخواست پر انہوں نے اتنی اچھی محفل یہاں منعقد کرائی۔ یہ لوگ اردو کے مجاہد ہیں، اردو کے لیے ہر وقت تیار کھڑے رہتے ہیں۔ میرے ایسے عظیم ساتھیوں کے میں فخر کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا ساتھ مجھے ملا، اور میری ہمت بندی کہ میں جہاں بھی کوشش کرتا ہوں، جہاں بھی میں چاہتا ہوں، وہی ایسی محفلیں منعقد آپ تمام لوگوں کے موجودگی میں کامیاب محفلیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر تنویر گوہر صاحب تمام اپنے مریضوں کو چھوڑ کر کے یہاں تشریف لائے، پہلے تو معذرت کر لی لیکن پھر تشریف لے آئے، میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری شاہد ارمان صاحب ہمارے تمام اردو کے پروگراموں کو اور شعری نشستوں کو اخباروں کے ذریعے نشر کرتے ہیں، یہ بھی اردو ادب کا ایک بہت بڑا یہ سمجھ لیجیے ان کا رول ہے، اور اردو کی فروغ میں، اردو کی اشاعت میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر شمیم حسن صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔